آیت نمبر 94، 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدح بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فاصدح تو تم اعلانیہ کہہ دو، بما وہ بات جس کا تؤمر حکم دیا جا رہا ہے، وَأَعْرِضْ اور منہ پھیر لو عن المشرکین مشرکین سے، اِنَّا کَفَيْنَاکَ بے شک ہم تجھے کافی ہیں، اِنَّا بے شک ہم کَفَيْنَاکَ ہم کافی ہوں گے تجھے، المستہزئین مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دیتے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی اچھی بات کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، برائیوں سے منع کرے گا، درس و بیان کرے گا، تو مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا رہا ہے، انبیاء کرام کے ساتھ بھی لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں ہم تجھے کافی ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یجعلون ٹھہراتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا معبود، فسوف یعلمون تو ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب وہ لوگ جان جائیں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ عبداللہ بن عبیدہ کا قول ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک دعوت اسلام اعلان کے ساتھ نہیں کی جاتی تھی، چھپ چھپ کے نیکی کی دعوت اور دین اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اعلانیہ طور پر دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد اسلام قبول کر کے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ چنانچہ حضور نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو پکارا، سارا قبیلہ جمع ہوا، قریش والے جمع ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے اور امین ہی پایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہوئے اور واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھول پھول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ ہجر کی آیت فاصدح بما تؤمر نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے حبیب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور شرک و بدعت اور بت پرستی
کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دین ظاہر کرنے اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کرنے پر مشرکوں کی طرف سے ملامت کرنے کی پرواہ نہ کریں، اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کے استہزاء کا غم نہ کریں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ان ہنسنے والوں کے مقابلے میں ہم تمہیں کافی ہیں۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سہمی، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، اور ان سب کا جو بڑا افسر تھا ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے، ایذا دیتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرماتے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے بعد یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اسی میں مر گیا، اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگ گئی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور گھر سے نکال دیا۔ اسی حال میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا۔ اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم نیکی کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں اور اس طرح میں رکاوٹیں آئیں، لوگ مذاق اڑائیں، بات نہ سنیں، رسپانس اچھا نہ ملے ہماری توقعات کے مطابق، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے لوگ اس کی مخالفتیں لازمی کرتے ہیں۔ اب جس سطح پہ آپ چھوٹی سطح پہ دیں گے چھوٹی مخالفت، بڑی سطح پہ دین کی خدمت کریں گے تو بڑی مخالفت، لیکن مخالفت ہونی ہے ضرور۔ جب آپ کچھ کریں گے تو ہوگی مخالفت، کچھ نہیں کریں گے تو کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ اس لیے دین کی خدمت کر کے اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیجیے اور اپنی آخرت سنواریے۔ لوگ باتیں کرتے رہیں گے، لوگ مخالفتیں کرتے رہیں گے، گروپنگ کرتے رہیں گے، ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، لیکن اپنا کام نہ چھوڑیں۔ مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔